ہمارا کوئی ایک اچھا فیصلہ جو ہماری بخشش کا سامان بن جائے، کوئی ایک مثبت سوچ جو ٹرننگ پوائنٹ ہو، لائف چینجنگ ہو، ایک نیکی زندگی بدل سکتی ہے، جنت یا جہنم کو واجب کر دیتی ہے۔ کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی سوچ، کوئی ایسا خیال، کوئی ایسا فیصلہ زندگی میں کیا؟ یہ سارے ہی غلط فیصلے کیے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے غلط فیصلے ہوتے ہیں جن کے نتیجے ہم بھگتتے رہتے ہیں۔ آج نیکی کا بھی کوئی ایسا ہی فیصلہ کرتے ہیں، ایک ایسا شوق پال لیں کہ جس پر زندگی گزار دیں، انشاءاللہ وہ جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے کا ارادہ کر لیں، اس کو سمجھنے کا شوق پال لیں، زندگی میں اسے شامل کر لیں۔ یہ آپ کی زندگی، موت، قبر، محشر کا ساتھی بن جائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ مگر پتہ ہے بات کیا ہے؟ جب ہم کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے استخارہ کرتے ہیں، آدھی زندگی استخارہ کرتے کرتے گزار دیتے ہیں اور بقیہ لوگوں سے مشورے کرنے میں۔ حالانکہ استخارہ دو جائز کاموں میں ہوتا ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں، کون سا کروں، نہ کہ نیکی کے کاموں میں۔ نیکی کا ارادہ اور جھٹ تکمیل ہونی چاہیے، گناہ کا ارادہ آتا ہے اور کر گزرتے ہیں، نیکی میں استخارہ اور مشوروں میں ٹائم ضائع کر دیتے ہیں۔ اصل بات ترجیحات کی ہے۔ ہم نے جنت کو اپنی ترجیح رکھا ہی نہیں ہے۔ جن کی ترجیح جنت تھی، بھوک پیاس، سفر حضر، رکاوٹیں، صعوبتیں ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ایک صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دور سے ایک سوار کو دیکھا جو ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اذا راکب یوذع نحونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کأن ھذا الراکب ایاکم یرید، ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی عظیم مقصد کے لیے تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اور وہ آ پہنچا، اس نے سلام کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اسے جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من این اقبلتا، کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا من اہلی و ولدی و عشیرتی، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، خاندان کو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ وہ مالی، اپنے مال، تجارت سب چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فائنہ ترید، تو کیا چاہتے ہو، کس لیے آئے ہو؟ قال ارید رسول اللہ، اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں۔ قال فقد اصبتہ، آپ نے فرمایا تو پہنچ گیا۔ تو جیسے اسے پتہ چلا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عرض کی یا رسول اللہ علمنی مل ایمان، مجھے بتائیے، مجھے سکھائیے وہ کون سا ایمان ہے جو مجھے جنت تک پہنچا دے اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارکان خمسہ، اسلام کے 5 بنیادی ارکان کے بارے میں بتایا کہ تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، کہ توحید، رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاص اور اہتمام کے ساتھ ان کی پابندی، یہ تجھے جنت تک پہنچائے گی اور جہنم سے بچائے گی۔ اس کے دل میں اور شوق بڑھا کہ جاؤں اور میں دوسروں کو بتاؤں، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، جن سب کو چھوڑ کے آیا ہوں انہیں بھی بتاؤں کہ اس سے جنت مل سکتی ہے اور جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ تیزی میں سوار ہوا، سلپ ہوا، گرا، گردن ٹوٹی اور شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا علیج بالرجل، جلدی سے اسے دیکھو، اسے مجھ تک پہنچاؤ۔ عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما دونوں آگے بڑھے، دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی قبض الرجل، یہ تو شہید ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جھکے اور پھر اپنا منہ پیچھے پھیر لیا، جیسے شاید آپ بوسہ دینا چاہتے تھے، اور چہرہ ہٹا لیا۔ پھر فرمایا اما رأیتما اعراضی عن الرجل، کیا تم نے نوٹ کیا، دیکھا کہ میں نے چہرہ قریب کر کے پیچھے کر لیا؟ فإنی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، اللہ اکبر۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل دے رہے تھے۔
فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَاتَ جَائِعًا، اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ بھوک پیاس میں کھانا پینا چھوڑ کے بس اسی جنت کی تڑپ میں پہنچا اور اسی بھوک میں شہادت پائی۔ اللہ نے اس کا کیسا استقبال کیا کہ شہادت کے ساتھ ہی فرشتوں نے جنت کے میوے اس کے منہ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے وہ آیت پڑھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ تو ان ہدایت یافتہ اور مامون لوگوں میں سے ہے، امن والوں سے ہے کہ جو ایمان لائے تو ظلم سے کچھ بھی شامل نہیں ہوا تھا، کوئی غلطی نہ ہوئی، اس سے پہلے اپنے رب سے جا ملے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے عامل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا مگر اجر و ثواب کے ڈھیر لے گیا۔ بھوک پیاس، محنت مشقت اور اپنا کمفرٹ زون، گھر بچے دولت سب چھوڑ کے جنت کی تڑپ رکھنا، یہ کوئی عام شوق نہیں ہے، یہ بہت بڑا شوق ہے۔ زندہ دل ہیں تو یہ شوق پال لیں۔ اللہ اکبر۔ واللہ صرف شوق پالنے کی دیر ہے، جیسی نیت ویسی مراد، جیسی چاہ ویسی راہ۔ یہی ہم شوق ہی تو نہیں پالتے، ہم اسی دنیا کو سجنے سنوارنے جنت بنانے میں لگے ہیں، اور اصل جنت ہماری نظروں سے